شرک ہے، کیونکہ یا یہ حرف ندا ہے اور اس سے مدد مانگی جاتی ہے، مدد. تو ظاہر جبرائیل اور میکائیل سے جب تعویذ کے لیے مدد مانگی جائے اللہ کو چھوڑ کے تو یہی شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم جس اعتقاد کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، جس خیال کے ساتھ کہ کل اللہ سے یہ زبردستی ہمیں بخشوا لیں گے، آج وہ تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا. کسی نفع نقصان کے مالک نہیں. تمہاری وہ باتیں ساری کے ساری جھوٹ نکلی، جھوٹی. آج تم ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکو گے، یہ تو صاف تم سے انکار کر دیں گے، صاف انکار کر دیں گے. جیسے شیطان جو ہے اس کو جب پکڑیں گے لوگ گریبان سے، وہ بھی کہے گا کہ بھئی میں نے زبردستی تمہیں رسی ڈال کے تو نہیں لایا تھا اس طرف. اللہ نے بھی تمہیں وعدے دیے اور تمہیں حق سچ راستہ اور غلط راستہ دونوں بتا دیے اور دونوں کا انجام بھی بتا دیا، اور پھر تمہیں اللہ نے حکم دیا کہ حق راستے کی طرف آؤ، غلط سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا سچا راستہ نہیں اپنایا اور میں نے غلط راستے کی طرف بلایا تو تم آ گئے. اس میں تمہیں مزہ آ رہا تھا، نفس خوش ہو رہا تھا. اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. شیطان بھی یہی کہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے. کوئی جہنم نہیں، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں. اب چکھو. پہلے سب سے بڑے ظالم کافر ہیں اور مشرک ہیں، اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ سارے باغی اور نافرمان ہیں. جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کو مانتے، اس پہ ایمان لاتے، مانتے. لیکن یہ بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کہتے تھے کہ وہ قرآن سناتے تھے، اللہ کے احکام، دلائل. کہتے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے جو تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دین سے روکنا چاہتا ہے. جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان کی عبادت سے ہی روکنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کی بات نہ مانو. اور قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تراشی ہوئی بات ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. پیغمبر اسلام کے بارے میں تمہیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے روکنا چاہتے ہیں، اس کی بات مت مانو. قرآن کے بارے میں تراشی ہوئی، گڑی ہوئی بات. پھر جب کوئی ان سے پوچھتا کہ یہ اس کی گڑی ہوئی بات ہے، ان کی اپنی گڑی ہوئی بات ہے، تراشی ہوئی، اللہ کا کلام نہیں، پھر اس قدر اثر اس پہ کیوں ہے کہ بڑے سے بڑا شاعر اور بڑے سے بڑا آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور کلام سنتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر رہ جاتا ہے، گرویدہ ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو جاتا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ تو پھر اس کے لیے یہ بہانہ بنا لیتے کہ یہ جادوگر ہے، اس کے پاس جادو ہے. نعوذ باللہ. جب کوئی آدمی جاتا ہے اس کی بات سننے کے لیے جادو کر دیتا ہے، جادو منتر پڑھ لیتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں پہ اثر ہو جاتا ہے. یہ جادو کا اثر ہے. اس لیے تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ جب ان بدبختوں کے پاس حق آیا، حق بات آئی، چاہیے تو یہ تھا یہ اس کو مانتے، اس کی قدر کرتے. 2000 سال تک اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2000 سال تک یہ وحی سے اور نبی سے، ڈرانے والے سے، اللہ کی کتاب سے اور وحی سے محروم رہے. اللہ نے 2000 سال کے بعد جب انہیں نبی عطا کیا اور آخری نبی عطا کیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سینے سے لگاتے، دل سے لگاتے، نبی کی بات مانتے اور قرآن کو مانتے. انہوں نے رسول اللہ کو جادوگر اور قرآن کو جادو بتا دیا، جادو کہہ دیا. اسماعیل علیہ السلام کے بعد لوگ 1500 برس سے بھی زیادہ ان کے دین پہ رہے. 1500 برس سے زیادہ، 1500 برس اور سال سے زیادہ ان کے دین پہ رہے.
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 400 سال پہلے عرب میں شرک کی ابتدا ہوئی. شرک کی ابتدا ہوئی. عامر بن لحی ایک آدمی عرب میں سے کسی ملک گیا، وہاں سے دیکھا کہ لوگ مورتیوں کو پوج رہے ہیں. اس کو بھی چیز اچھی لگی، مورتیاں لے آیا. جیسے وہ لوگ نظر و نیاز دیتے تھے، یہ بھی نظر و نیاز دینے لگا. اور پھر یہ پہلا شخص ہے جس نے ان مورتیوں کے نام جانور ذبح کیے، عمرو بن لحی. تو اس طرح پھر جو ہے وہ عرب میں بھی شرک کا کیا ہوا، آغاز ہوا شرک کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس وقت پہ شرک عروج پہ تھا. آپ کی بعثت سے 400 برس پہلے ابتدا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2000 سال تک یہ وحی سے نبی سے معروم رہے. میں نے آخری نبی جب ان میں بھیجا کہ قیامت تک جو نبی ہوگا اس سے بڑھ کر کے لیے اور کیا اعزاز تھا، کیا انعام تھا. تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اس نبی کی اور قرآن کی اور دین کی قدر کرتے، لیکن اس بدبختوں نے جادو کہہ کر اس کو کیا کر دیا، ٹھکرا دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے تقریباً 2000 کا لفظ تو نہیں ہے، انہوں مفسرین نے لکھا ہے، لیکن یہ الفاظ تو ہے کہ ہم نے ان کو ایسی کتابیں نہیں دی تھی کہ جن کو یہ پڑھتے پڑھاتے، ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے. اور نہ ان کے پاس ہم نے کوئی ڈرانے والا نبی بنا کر بھیجا تھا. پھر اللہ تبارک نے فرمایا کہ دیکھیں ان سے پہلے لوگ وہ طاقت میں ان سے کئی بڑھ کر تھے، جسمانی طاقت میں بھی، مال و دولت کی طاقت اور اقتدار و حکومت کے طاقت میں بھی ان سے کہیں بڑھ کر تھے. ایسے ان کی عمر ان سے کہیں بڑھ کر تھے. یہ تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے. معشر کا عام طور پر لغوی معنی اس کا 10واں حصہ ہے. جیسے لغت کے امام جوہری نے لکھا ہے کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کو نا 10واں حصہ، لیکن بعض دوسروں نے لکھا ہے کہ یہ 10ویں کا 10واں. اب 10ویں کا 10واں تو 100واں حصہ ہو جائے گا. باروں نے 1000واں حصہ بتایا کہ 100واں یا 1000واں حصہ، کہ یہ تو پہلے لوگوں کی طاقت میں، جسمانی، مال و دولت کی، اقتدار کی، اگر عمر کے لحاظ سے بھی 100ویں یا 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے جب ہمارے انبیاء کو، دین کو جھٹلایا، ہم نے کیا کر دیا، ہم نے کو سب ہستی سے مٹایا. اور ان کی بستیوں پہ یہ شام کی طرف جب جاتے، شام کی طرف سفر پہ، تو ان کی بستیوں سے گزر کے جاتے، وہ کنڈرات دیکھتے ہیں اور یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ان کو تباہ کیا. تو جب ان سے کئی طاقت میں بڑھ کر تھے وہ نہیں بچے، یہ کیسے بچ سکیں گے؟ لہٰذا ان کا حشر ان سے مختلف نہیں ہوگا اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی بات نہیں مانیں گے. بہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق یہ دیا اس درس میں کہ اللہ کے دین پہ عمل نہ کرنا، اس کو پس پش ڈال دینا، یہ دنیا آخرت دونوں کی تباہی کا ذریعہ ہے. اللہ اسے ہماری حفاظت فرمائے. دیکھیں ترجمہ دیکھیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا سب کو. ثُمَّ يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اللہ کہے گا فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا، کہیں گے وہ، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، ولی ہے، من دونہم، ان کے علاوہ. بعد ترجمہ کیا ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے. اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر ان پہ ایمان لانے والے تھے، اعتقاد رکھتے تھے. والیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، پھر اللہ کہے گا آج کے دن تم میں سے بعض کے واسطے نہ کسی نفع کا مالک ہے اور نہ کسی نقصان کا. ولا نقول للذین ظلموا، ونقول للذین ظلموا، اور کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، کفر، شرک اور اللہ کی بغاوت کی شکل میں، ذوقوا عذاب النار التی، کہ چکو تم اس جہنم کا عذاب، اس جہنم کا عذاب کہ کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں، بینات واضح،
قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی، ایک ایسا آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہیں روکے عما کان یعبد آباؤکم، ان چیزوں سے کہ جن کی عبادت کرتے تھے تمہارے آباء و اجداد. وقالو، اور کہتے ہیں وہ ما ھذا الا افک مفترا، نہیں ہے یہ مگر جھوٹ گھڑا ہوا، تراشا ہوا. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا للحق، حق کو، حق بات کو، دین اسلام کو، قرآن کو. کیا کہا حق کو؟ لما جاءہم، جب آیا وہ حق ان کے پاس، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. وما آتیناہم من کتب یدرسونها، اور نہیں دی ہم نے ان کو ایسی کتابیں کہ جن کو یہ پڑھتے پڑھاتے ہوں آپس میں. وما ارسلنا الیہم، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف قبلک، آپ سے پہلے، من نذیر، کوئی ڈرانے والا. وکذب الذین من قبلہم، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور نہیں پہنچے یہ 10ویں حصے کو، معشارہ 10ویں حصے کو، ما آتیناہم، ان چیزوں کے، ان نعمتوں کے جو ہم نے ان کو دی تھی. وَكَذَّبُوا رُسُلِي، اور جھٹلایا انہوں نے ہمارے رسولوں کو. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، بس کیسے ہوئی ہماری گرفت. ہر اخبار کو ہمیں اپنی گرفت سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.